ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں سفر پر نکلے اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے قبلہ کس طرف ہے، تو سب سے پہلے تو پوچھیں گے علاقائی لوگوں سے کہ وہ بتا دے آپ کو، تو سب سے پہلے تو معلوم کریں گے۔ اگر کوئی مل گیا اور اس نے بتا دیا تو ٹھیک ہے، اسی پہ اعتماد رکھیں گے اور اسی سمت میں نماز پڑھ لیں گے۔ اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے تو علامات دیکھیں گے، کوئی مسجد وغیرہ ہے، اس کا محراب وغیرہ، اس سے پتہ چل جائے گا۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے تو ستاروں وغیرہ سے پتہ چل جاتا ہے اگر وہ اس کا علم رکھتا ہے۔ اسی طرح سورج کی گردش سے پتہ چل جاتا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو مغرب میں قبلہ ہے، تو سورج اگر اس طرف ڈھل رہا ہے تو آپ کو اس کی موومنٹ سے پتہ چل جائے گا کہ اس طرف ڈوب رہا ہے نا، یا اس کا مطلب یہ یہاں قبلہ ہے۔ لیکن اگر اس کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو پھر وہ معذور ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ اس کو کسی بھی ذریعے سے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، اور قبلہ یہ شرط ہے استقبال قبلہ، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اب وہ اپنے دل سے پوچھے۔ اس کو کہتے ہیں تحری کرنا۔ وہ اپنے دل سے پوچھے کہ کس طرف ہوگا قبلہ، بس جس طرف دل گواہی دے اس ہی کو سمت قبلہ سمجھے اور نماز ادا کر لے۔ اگرچہ قبلے کے خلاف بھی ادا کر لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یقینی طور پر اس کو معلوم نہیں ہو پا رہا ہے کہ کس طرف ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے اور کوئی علامات نہیں ہے، یا علامات تو ہیں لیکن اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ جان لے، تو اب یہ کیا کرے؟ اب یہ یقینی طور پر نہیں جان سکتا، تو کیا شریعت اب ایسا حکم دے گی جو اس کے قابو میں نہیں ہے؟ ایسا حکم نہیں دے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ پابند نہیں کرتا۔ تو اب اس کو کہیں کہ بھائی تمہیں پتہ ہو یا نہ ہو کچھ بھی کرو، تمہیں تو قبلے کی طرف ہی پڑھنی پڑے گی، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کہو گے میں اس کا یقین حاصل کیسے کروں، میرے پاس اسباب ذرائع نہیں ہیں۔ تو شریعت پھر پابند نہیں کرتی ہے۔ پھر آپ کیا کر سکتے ہو؟ جو چیز آپ کی قدرت اور طاقت میں ہے شریعت آپ کو اس کا پابند کرتی ہے اور کہتی ہے اپنے دل سے پوچھو اور تحری کرو، سوچ بچار کرو کہ کس طرف ہونا چاہیے، بس جس طرف دل جمے اس ہی طرف نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے، کوئی وہاں پر موجود تھا اور نہیں پوچھا تو مسئلہ ہے، کوئی شخص نہیں تھا اور شریعت نے کہا اب تم تحری کرو، اور اس نے تحری نہیں کی اور نماز پڑھ لی، تو اب اس میں اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ لوگ مسائل جانتے نہیں ہیں، پر ایسے ہی چلو کہیں بھی پڑھ لو یار، اللہ کو معلوم ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تو قبول کرنے والا ہے، لیکن جو شریعت تعلیم دے رہی ہے وہ آپ سیکھیں، اور اس کے مطابق شریعت اس وقت جو آپ سے مطالبہ کر رہی ہے وہ تو شریعت کا مطالبہ پورا کریں نا۔ ایک مطالبہ یہ ہے کہ بھئی قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، وہ پورا نہیں کر سکتے تو شریعت سے پوچھیں گے نا کہ اب میں کیا کروں؟ شریعت کہہ رہی ہے تحری کرو، اب یہ تحری بھی نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شریعت کے حکم کو پورا نہیں کیا، لہٰذا نماز نہیں ہوگی۔ اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کسی نے بغیر تحری کے نماز ادا کر لی، تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ صحیح سمت میں پڑی تھی، اس کا الٹ لے لو، معلوم ہوا کہ غلط سمت میں پڑی تھی، یعنی اس کو علم کسی نہ کسی طریقے سے حاصل ہوا، اور تیسرا بس وہاں سے گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، کچھ معلوم نہ ہوا، تو اس صورت میں نماز نہ ہوئی، اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی، اس صورت میں ہو جائے گی۔ تحری نہیں کی، لیکن جس طرف بھی اس نے پڑھی اس کو بعد میں یہ پتہ چلا کہ صحیح سمت میں پڑھی ہے تو نماز ہو گئی، لیکن پتہ چلا غلط سمت میں پڑھی ہے، علم حاصل ہوا، نماز نہیں ہوئی۔ کچھ بھی پتہ نہیں چلا، پڑھی اور بس میں بیٹھ کے نکل گئے۔ اب کس کو پتہ ہے کہاں ٹھہرے تھے، کیا کیا تھا، کس سمت میں، کون پوچھتا ہے جی؟ تو کچھ بھی، یہ والی صورت اکثر پائی جائے گی، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ جب سفر پر جائیں اور آپ کو سمت قبلہ معلوم نہ ہو، اب تو یہ آلات بھی آ گئے ہیں، نیٹ ہر جگہ چل رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی سمت قبلہ بتا دیتا ہے، لیکن اگر وہ آپ کے پاس نہ ہو یا وہ ہو لیکن آپ کو دیکھنا نہ آتا ہو، معلوم کرنا نہ آتا ہو، تو تحری کی طرف جانا ضروری ہے۔ اور پھر تحری کیے بغیر کریں گے تو ایک صورت میں اگر صحیح سمت میں پڑھ لیے تب تو ہو جائے گی،
اور اس کے علاوہ غلط سمت میں پڑھی ہے یہ پتہ چلا اور کچھ پتہ ہی نہ چلا تو دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوگی. تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. یعنی ہمیں تحری کرنا لازم ہے، اور تحری کے بغیر پڑھیں گے تو دو صورتیں ایسی ہیں جس میں نماز ہوگی ہی نہیں، اور جب نہیں ہوگی تو قضا کا گناہ ہوگا. اور ایک نماز بھی قضا کرنا جو ہے وہ ایک سنگین جرم ہے اور اس کی بہت سخت سزا ہے، لہٰذا ہمیں احتراز کرنا چاہیے.